السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع اس ویڈیو میں زیر بحث رہے گا وہ ہے بچوں کو درپیش مسائل اور والدین کا کردار۔ حضور والا، ایک سوال جو میں ان والدین سے ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ جو اپنے بچے کی نشو و نما اور ان کو ایک عظیم شخصیت بنانے کے لیے کوشاں ہیں، کہ آج سے ٹھیک 2 جنریشن پہلے کا نوجوان اور آج کا نوجوان ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں، پھر ان طالب علموں کو میسر وسائل اور دور حاضر کے نوجوان کو میسر وسائل کو دیکھیں تو حضور والا ایک بہت بڑا فرق واضح ہوگا، بلکہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ طالب علم جن کے پاس بہت محدود وسائل تھے، ان کے پاس بہت اچھے تعلیمی ادارے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، بلکہ اس وقت تو شاید صرف پورے علاقے میں ایک سکول ہوتا تھا اور اس کے اندر بھی بچوں کی اتنی تعداد ہوتی تھی کہ شاید آدھے لوگوں کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہو۔ اس وقت اساتذہ کی حاضری، ٹیسٹنگ کا نظام، ایسا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہی لوگوں میں سے انہی وسائل کے ساتھ کئی لوگ بہت اچھے عہدوں پر فائز ہوئے۔ آپ خود دیکھیں، کئی کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جیز، ڈاکٹر، انجینئرز، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو انہی ٹاٹ سکولوں سے پڑھ کر آگے آئے کہ جن میں استاد تو کیا، بیٹھنے تک کو جگہ نہیں تھی۔ پھر اسی جنریشن میں سے پاکستان کو ڈاکٹر عبد القدیر خان، ڈاکٹر عبد السلام، عرفہ کریم، احمد حسن دانش، احمد مشتاق اور ان جیسے کئی ہیروز ملے کہ جس نے اس قوم کو سرو کیا، لیڈ کیا۔ لیکن افسوس کہ آج پاکستان ایسے نوجوان پیدا کرنے سے قاصر ہو گیا۔ حضور والا، اب اگر ہم آج کا نوجوان اور اس کو میسر وسائل کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج بہت اچھے تعلیمی ادارے، بہت اچھا نصاب، پڑھنے کو اچھی کتابیں، پڑھانے کو اچھے اساتذہ، یہ سب موجود ہے، لیکن کیوں ہمارا بچہ ہر شعبے میں زیرو ہوتا جا رہا؟ کہ آج بچے کے پاس وہ سکلز موجود نہیں کہ جس سے اس نے اس معاشرے کی مشکلات کو ٹیکل کرنا تھا اور معاشرے کا ایک مدبر انسان بننا تھا۔ آج اس بچے کے پاس کوئی لیڈرشپ کوالٹی ہی نہیں کہ جس سے اس نے اس قوم کا لیڈر بن کر ابھرنا تھا، اس باطل کے خلاف کھڑے ہو کر تمام برائیوں کو ختم کرنا تھا۔ آج بچوں کے اندر انٹرپرینورشپ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، تو پھر اس ملک کی معیشت کیسے اوپر جاتی؟ آج اس بچے کے پاس سیلف رسپانسبلٹی ہی نہیں، اس کو گھر مینج نہیں کرنا آتا، اس کو اپنی لائف مینج نہیں کرنی آتی۔ ہاں، ایک چیز اس بچے کے پاس ضرور ہے، 90% سے اوپر نمبرز، لیکن افسوس کہ وہ نمبرز اس کی زندگی میں کہیں کام نہ آ سکے۔ اب آبزرو کریں کہ آپ کے علاقے کے اندر کئی ایسے بچے ہوں گے جن کے 90% سے اوپر نمبر آئے ہوں گے، لیکن کیوں وہ اپنی زندگیوں کو سود مند نہ بنا سکے، اپنی زندگیوں میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ میرے خیال سے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو مشکلات ان کے اوپر آئیں تو ان کے پاس نمبر کے ساتھ ساتھ سکلز کا ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ ہم کہیں کھو بیٹھے تھے۔ اب اگر ہم اپنے اس علاقے، اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو یہاں کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جو 10ویں جماعت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہیں پڑھائی سے بدزن ہو جاتے ہیں، کوئی کسی ورکشاپ پہ کام کرنے لگ جاتا ہے، کوئی دکان ڈال لیتا ہے۔ تو اس طرح ہم کتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم ایک اور ڈائریکشن کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں کس قدر بڑھ چکی ہیں، چوری، ڈاکہ زنی، رشوت خوری اور قتل و غارت، گھروں کے درمیان جھگڑے، اور افسوس کی بات یہ کہ یہ سب برائیاں ہمارے گھروں تک اور اس کے بعد
हमारी ये जो जनरेशन 18 साल से नीचे है इस तक मुंतकिल हो चुकी है। मकसद ये कि हमारी यंग जनरेशन भी इसका शिकार हो चुकी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि गुजरांवाला के अंदर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने सिगरेट के पीछे अपने वालिद को कत्ल कर दिया। तो ये सब बुराई हमारे माशरे के अंदर बहुत अलार्मिंग स्टेट तक पहुंच चुकी है, और अगर अब हम सीरियस ना हुए, हमने इसकी तरफ तवज्जो ना की, तो हमारी आने वाली नस्लें अब अंदाजा करें किस कदर बिगाड़ का शिकार हो जाएंगी। अब हम अपने उस सवाल की तरफ आए कि जहां से हमने बात शुरू की कि इन सब वसाइल के होने के बावजूद हमारे बच्चे नीचे नीचे और फिर जीरो तक क्यों पहुंच रहे। इन सब का कसूरवार कौन? तालिब इल्म, तालीमी अदारे या वालिदैन? मैं तालिब इल्म को तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा। तालीमी अदारे, जी हाँ, ये एक बच्चे की शख्सियत के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन अफसोस के साथ कि ये सब अच्छे तालीमी अदारे भी नंबर्स की दौड़ में लग गए। वालिदैन, हजूरे वाला मेरे नज़दीक वो वालिदैन ही थे कि जिसने उन जनरेशन का साथ दिया, उस जनरेशन का, कि जिस वक्त उनके पास कोई ऐसा तालीमी अदारा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं थी। ये उस वक्त उनके वालिदैन ही थे कि जिन्होंने उनको सहारा दिया और वो इतने इतने बड़े ओहदों तक पहुंचे। हजूरे वाला, हमें उस मां की जरूरत है कि जो बच्चे को गोद में सच्चाई का दर्स देकर अब्दुल कादर जिलानी बनाए। आज हमें उस मां की जरूरत है कि जो बच्चे को गोद में एक लीडर बनने का दर्स दे और तब कहीं जाकर कोई इकबाल बने। हजूरे वाला, आज हमें उस बाप की जरूरत है कि जो बच्चे का सहारा बनकर उसको मोटिवेशन दे, उसका हमेशा सहारा बने कि बच्चे तू ये कर सकता है और तू करेगा। तब कहीं जाकर हम वो लीडर्स पैदा कर सकेंगे कि जो आने वाले मुआशरे का सहारा बन सकें, उनको लीड करें। ये सब चीज़ें हम कैसे ये सब चीज़ें अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करें और वो चीज़ें उनको सिखाएं कि जो चीज़ें वो बच्चा लैक कर गया। इन सब के लिए हम अपनी अगली नशिस्त में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन दिनों में, जिसमें हम लॉकडाउन में हैं और हम अपने बच्चों के बहुत ज़्यादा करीब हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास मौजूद है, इसमें हम किस तरह और कौन कौन सी चीज़ों को अपनाकर अपने बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा कर पाएँ जो कल को उनका साथ दे सकें। वस्सलाम।